یہ سورہ انعام کی آیات کریمہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا ہے اس کو بتایا ہے۔ ماہ ذی الحجہ ہے اور اس مہینے میں ابراہیم علیہ السلام بڑی اس مہینے سے جو نسبت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، ان کی شخصیت، ان کا کردار قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی پیارے انداز میں بتایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ہیرے کے طور پہ پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، آپ کی آزمائش اس کے متعلق آپ ذکر سن چکے ہیں اس سے پہلے نشست میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ ایک پجاری تھے، بت فروش بھی تھے، بت تراش بھی تھے، اور بت کی پرستش کرنے والے بھی تھے، پجاری۔ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کو عام کیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر آپ کے ہاتھوں سے کروائی۔ یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورہ انعام، سورہ شعراء، سورہ صافات، اسی طرح اور بھی دوسری صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو بات آ رہی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، مخاطب ہوا، تو قومی ہی، اور اس کی قوم سے، باپ اور قوم جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جو نا بڑا ہی مانتی تھی، اس کو کیونکہ وہ پجاری تھے۔ پوری قوم آپ کی آؤ بھگت کیا کرتی تھی، آپ کے والد جو بات بولے اس پر یقین کرتی تھی۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بہت بڑا مقام تھا مذہبی پیشوائی کے اعتبار سے قوم کے اندر۔ اسی لیے اب یہاں پہ دو باتیں کہیں ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے اپنے باپ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اس کے بعد وہ قومی ہی، پھر اس کی قوم سے، یہ دونوں کو مخاطب ہے۔ آزرا، یہ آزر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے چچا کا نام، یہ غلط بات ہے، کہ لی ابی ہی آزرا، باپ آزر۔ تو آزر جو تھے بت پرست تھے، بت فروش تھے، بت تراش تھے۔ فرمایا آزرا اتتخذ اصناما آلہہ، اسنام کہتے ہیں صنم کی جمع ہے، صنم کہتے ہیں پتھر کے تراشے ہوئے بت کو مورتی، تو یہ جمع ہے اصناما آلہہ۔ آلہہ کیا؟ الہ، اللہ، لا الہ، آلہہ یہ جمع ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، کہ اے ابا جان، اے میری قوم، کیا تم پتھر کے تراشے ہوئے مورتیوں کا اپنا خدا تصور کرتے ہو؟ الہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو؟ یہ آپ پوچھ رہے ہیں۔ اس کی تفصیل سورہ مریم میں بھی آئی تھی، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، پھر بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں آیات۔ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت، اے میرے ابا جان، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے ابا جان، یا ابت لما تعبد، تعبد کیا ہے؟ عبادت۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نعبد، تعبد، نعبد کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں، تعبد کے معنی تو عبادت کرتا ہے۔ تو یہاں کیا بات فرمائی؟ لما تعبد، اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے پتھروں کی، ایسے مورتیوں کی جو خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے تراشا ہے؟ لما تعبد، آپ مجھے سمجھائیے، سوال کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے اپنے والد سے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ حقیقت کیا، میں بھی تو سمجھو آپ۔ لما تعبد، کیوں کرتے ہیں آپ عبادت؟ کیا ہے ان کے اندر؟
آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا ہے، آپ نے ان کو کھڑا کیا ہے، پھر آپ ان کو کھڑا کر کے آپ ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کیا یہ انسان کی عقل مانتی ہے بھائی؟ اللہ نے انسان کو عقل دے کے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی عقل فیصلہ کرتی ہے۔ عقل بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے۔ اسی عقل کی بنا پہ مخلوق، تمام مخلوق میں انسان کو اللہ تعالیٰ اشرف بنایا ہے۔ یہ سوال ہے انسان کی عقل سے، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، غور کرو۔ لما تعبدو ما لا یسمع، پھر کیا فرمایا؟ کیا یہ سنتے ہیں؟ یہ سنتے نہیں نا، یعنی آپ جو بنتی کر رہے ہیں، آپ ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ ان سے پرارتھنا کر رہے ہیں، آپ ان سے منتیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو فرمایا کہ کیا یہ سنتے ہیں؟ یہ پتھر کے تراشے ہوئے ہیں۔ مالا یسمع، سماعت سے مالا یسمع، یہ سنتے نہیں نا۔ کیا کسی پتھر کی مورتی میں کوئی کان کا شیپ دے دینا کیا اس بات کی علامت ہے کہ وہ سنتا ہے؟ ہاں، کان تو بنا ہے، کیا سنتے؟ کیا ان کانوں میں جان ہے سننے کے لیے؟ مالا یسمع، پھر کیا فرمایا؟ ولا یبصر، ابا جان یہ دیکھتے بھی نہیں نا، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، ان کی بصیرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھتے بھی نہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، المختصر یہ کسی بھی چیز کے اختیار نہیں رکھتے، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر ان کے منہ پہ، ان کی ناک میں مکھی بھی بیٹھ گئی تو اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ ہاں، ان کے اوپر اگر گندگی ہی گر گئی تو ہٹا نہیں سکتے۔ تو پھر کیا وجہ ہے آخر؟ کیوں آپ آخر ان کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ سوال تھا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے، ولا یغنی عنک شیئا۔ دیکھیے اب یہ چلی لمبی، اس کے بعد آخر میں والد صاحب سے گفتگو گھر کے اندر پوری، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ سوب سمجھانے کے بعد والد صاحب سنے، بات سننے کے بعد میں لے کے اب نکال دیا، گھر سے نکال دیا ہوں۔ قال اراغیب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ جو مقدس خدائیں ہیں کیا تو ان سے بے رغبتی کرتا ہے؟ ان کو پسند نہیں کرتا، نہیں مانتا تو ان کے کرشمات کو؟ اراغیب انت عن آلہتی یا ابراہیم لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اپنے عقیدے سے، اپنی اس دعوت سے اگر رکے گا نہیں، باز نہیں آئے گا تو میں تجھے گھر سے مار کے بھگاؤں گا، گھر سے نکال دوں ایک مدت وقت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بات تو بول دی، حجت پوری کر دی۔ جب ابا جان گھر سے باہر نکل رہے، اب وہ گھر کے باہر نکل جا رہے ہیں، عباس نکل جا رہے ہیں اب گھر چھوڑ دے کے، تو ظاہر ہے کہ ایک چھت کے نیچے کیسے ہوگا؟ ایک توحید پرست ہے، ایک بت پرست ہے، دونوں کی کیسے بنے گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان اگر آپ میری بات نہیں مانتے ہیں، نہیں سنتے حقیقت کو، اگر آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اگر آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کا میرا رہنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال السلام علیکم، ابا جان میں اب جاؤں، خدا حافظ، آپ کی سلامتی، میں آپ کے لیے دعا کروں ہدایت کے لیے۔ قال السلام علیکم سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، اے ابا میں تو جا رہا ہوں۔ ارے کہ یہ جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں کہ اتنے آسان نہیں کہ ہم سرسری طور پہ گزر جائیں، ایک باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے، اور جس باپ نے اپنے بیٹے کو پال کے پرورش کے جوان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ظاہر ہے کہ نبی ہے، باپ کا مقام ہے، جانتے ہیں باپ کی عظمت کیا ہے، تمام چیز گھر سے جدا ہو رہے ہیں، اتنی آسان بات نہیں کہ چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، یقیناً کتنی دکھ کی بات ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی، اور کیا غم ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اسی غم کے تحت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ معلوم ہے بجان یہ گمراہی کا راستہ آپ جا رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کا انجام جہنم ہے، پھر بھی میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کے لیے، آپ کی مغفرت کی۔ سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، اور میرا رب جو ہے میرے ساتھ معاملہ مہربانی کا کرے، کان حفیہ،
پھر اس کے بعد اب جا رہے ہیں بازار میں چلتا ہوں وَأَعْتَزِلُكُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. اور سن لو اب بازار میں جا رہا ہوں، لیکن پھر ایک بار سن لو آپ، میں جا رہا ہوں خدا حافظ، لیکن میری آخری کلمات آپ سن لیجیے. وہ کیا ہے؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اب بازار میں آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور آپ کے خداؤں کو بھی چھوڑ رہا ہوں. جن جن کی آپ عبادت کر اللہ کو چھوڑ کے، جن جن کو آپ مقدس مان رہے ہیں، ان کو بھی میں چھوڑ جاتا ہوں. آخری بات ہے کہ آخری بات بھی بول کے جا رہے ہیں حجت کے لیے. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي. اور ابا جان میں اپنے رب سے دعا کروں گا. جو آپ بتوں سے دعا کر رہے ہیں، اب بے جان مورتیوں سے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور میں خالق کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا. وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. ابا جان میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا. وہاں سے نکل گیا. باپ کے ساتھ گھر میں حجت پوری ہو گئی. پھر اب آپ قوم کے پاس آئے، میدان میں آئے، عوام کو بھی سمجھانا ہے بات، پبلک کو بھی. اور وہ پبلک کا ذکر یہاں ہو رہا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پتھروں کے مورتی ہیں جو تراشے ہوئے ہیں، اور ان کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ اور اعتقاد یہ سری گمراہی ہے. میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں ابا جان، آپ کو اور آپ کی قوم کو. انی اراکا قومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ابراہیم کو اس کائنات کی جو طبعی قوانین ہیں اس کی سیر کرا، اس کا مشاہدہ کروایا کائنات. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرتیں، اس کا مشاہدہ کروایا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ملکوت آسمان اور کائنات میں کیا کیا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام کو کیسے چلا رہا ہے، بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروایا. کیوں کروایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں ہو جائے، پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو پورے یقین کے ساتھ وہ ثابت کر سکے. قوم کے جو لوگ گمراہ ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو سمجھا سکے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. اور یہی بات اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، زمین و آسمان کی سیر کروائی، اور وہاں پہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بڑی بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی. یہاں کیا الفاظ آئے ہیں؟ وہ کذالک نری ابراہیم. نری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی الفاظ آئے سورہ نجم میں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. یقیناً معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی اس کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا. اور یہ بات 15واں پارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. دیکھیے آپ، لنریہ من آیاتنا. اور یہاں پہ جو یہ الفاظ ہے وکذالک نری ابراہیم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ آئے ہیں لنری، تاکہ ہم بتا دیں، دکھلا دیں ان کو ہماری قدرت کی نشانیاں جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہے، غیب میں ہے، وہ انبیاء کرام کے لیے مشاہدے میں لائی جاتی ہے. وہ بتا دیں لنوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والے میں ہو جائے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ بات آئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ بات آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کئی نشانیاں بتایا. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ لاٹھی مار رہے ہیں تو دریا جو نابی علی 2 ٹکڑوں میں ہو جا رہی ہے. بہت ساری آپ کو کوہ طور پہ بلایا گیا، تو ساری باتیں ہیں. وہ فرمایا ابراہیم ملکوت السماوات والارض یکون من الموقنین. اب آپ دیکھیے کیا ہے قدرت کی نشانیاں. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی. اب یہ ابراہیم علیہ السلام قوم سے حجت کر رہے ہیں جو مشرک قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو مسکن تھا عراق، وہاں پہ آپ کا مقام تھا، اور آپ کے 2 بیٹوں کا جو کچھ قرآن میں آتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ میں بسایا مکے میں، اور اسحاق علیہ السلام کو عراق میں بسایا، یہ دونوں سے نسل چلی۔ اس طرح عراق میں جو اس وقت عقیدے تھے، سورج کی پرستش کرنے والی قوم، ستاروں کی پوجا کرنے والی قوم، چاند کی پوجا کرنے والی، اس وقت چاند کی پرستش، سورج کی پرستش، ستاروں کی پرستش، سمندر کی پرستش، یعنی کئی خدا تھے اس وقت۔ وہ پورا شرک کا ماحول تھا چاروں طرف، ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے۔ رات ہو گئی، رات کا اندھیرا ہو گیا، اب ستارے چمکنا شروع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا جنّا۔ یہ کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانک دینا، اسے کہتے ہیں جنّا، 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 اس کو جن، اسی سے جن دکھتا نہیں، چھپا ہوا، اس کو جن کہتے ہیں۔ اسی لیے جنّا رات فرمایا جب ستاروں کے اوپر یعنی پردہ سا ہو جاتا ہے، چھپ جاتے ہیں ستارے، ہٹ جاتا تو ظاہر ہو جاتے ہیں۔ فلما جن، رات کا اندھیرا ہو گیا، جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کوکب ستارے، چمکتے ہوئے ستارے نکلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیونکہ قوم ستاروں کو جو نا پرستش کرتی تھی، ان کی پوجا کرتی تھی، ان کی عبادت کرتی تھی، ان کے کرشمات کو مانتی تھی، ستاروں کی گردش کا عقیدہ تھا ان کے پاس، یہ ستارے وہ ستارے کی گردش، اس کی گردش، عقیدے تھے ان کے پاس۔ فرمایا کہ جب نکلے ستارے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ستارے میرے رب۔ قوم بھی مانتی تھی، آپ بھی بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کا رب نہیں مانا، لیکن چونکہ قوم ستاروں کے متعلق عقیدہ رکھتی تھی، ان کو حجت بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام وقتی طور پہ کہا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں یہ خدا ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں، کچھ دیر کے لیے حجت کے لیے میں بھی مانتا ہوں۔ رأى اللیل کوکبا فلما افل، تو وہ ستارے غائب ہو گئے، ڈوب گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈوبنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، میں ایسا خدا نہیں چاہتا جو غائب ہو جائے، کچھ دیر کے لیے نظر آئے اس کے بعد غائب ہو جائے، کچھ دیر کے لیے اس کی چمک ہو اس کے بعد ناہمان پڑ جائے، پھر وہ اندھیرے میں چھپ جائے۔ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو اندھیرا جس کو چھپا دے، جو اندھیرا جس کو چھپا دے۔ تم کرشمہ مانتے ہو ستاروں کے اندر، ان ستاروں کے اندر یہ کون سا کرشمہ ہے؟ جب اندھیرا آتا ہے تو اندھیرے کو وہ ستارے چھاڑ بھی نہیں سکتے، اندھیرے کو دور نہیں کر سکتے وہ ستارے، اور تمہارے اندھیرے کو کیا دور کریں گے؟ تمہاری بگڑی کیا بنائیں گے؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ڈوبنے والوں کو، غروب ہونے والوں کو، غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدہ تھا اس زمانے میں، ستاروں کی پرستش کا عقیدہ تھا۔ قدیم زمانے میں ستاروں کے متعلق اعتقادات تھے، اور آج بھی مشرکین قوم جو ہے، مشرک قوم، ان کے پاس بھی ستاروں کے متعلق بہت سارے اعتقادات ہیں۔ جو مشرک قوم ہے ستاروں کو مانتے ہیں، آپ دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ مشرک قوم ہے، ان کا عقیدہ یہ کیا ہے؟ اماواس، پونم، فلاں فلاں، یا اسی طرح پجاری کے پاس، پنڈت کے پاس جا کے جناب علی وہاں پہ کوئی مہورت نکالنا، کون سے دن اچھے کون سے دن خراب، وہ سب ستاروں سے لیتے ہیں۔ یہ منحوس دن ہے، اس سے ملا تمہارے ستارے گردش میں، تمہارے ستارے خراب ہے، تمہارے ستارے کمزور ہیں، یا فلاں فلاں، یا کوئی کام کرنا ہے، یا کوئی دکان کھولنا ہے، یا کوئی ادگھاٹن کرنا ہے، یا جناب کوئی بھی کچھ پرچیسنگ کرنا ہے، کوئی پراپرٹی کرنا ہے، پنڈت جس کے بعد پہلے وہ نکالنے لگاتے ہیں، اور وہ ستاروں سے جناب یعنی ان کا پورا حال بتاتے ہیں۔ اس طرح میرا ان کے اپنے غلط عقیدے کی بنیاد کے اوپر، اور اس طرح وہ لوگ ستاروں پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ ستاروں کے اوپر عقیدہ رکھنا مشرک قوم کی علامت ہے، اور یہ شرک ہے۔
شرک ہے یہ اماس بھون. آپ دیکھتے ہوں گے اکثر اماوس آتے کوئی خریدتے نہیں کچھ نہیں, آخری مہینے میں تو ڈبکی پونم کا فلاں پونم, یہ وہ بہرحال بہت ساری باتیں آتے ہیں جو لوگ واقف ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلومات ہے اس کے. تو بارے یہ مشرکین کے جو اعتقادات تھے بہت قدیم زمانے سے چلتے رہے, آج بھی ہے, یہ آج بھی ہے. اور اسی طرح یہ جاہل مسلمانوں کے پاس بھی آ گئی ہے. ستاروں کی گردش مسلمان بھی مانتے ہیں, مانتے ہیں نا. ارے بھائی اس کے ستارے گردش میں ہیں, ارے بھائی اس کے ستارے خراب ہیں, اس کے ستارے کمزور ہیں, اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں. سارا مشرکین کا جناب علی تصورات ہے جو ہمارے پاس آ گیا. اور ہمارے پاس بھی بعض لوگ اسی اعتبار سے تاریخ نکالتے ہیں, دنوں کی شادی کرنا ہے, ارے وہ دن اچھا نہیں, یہ دن اچھا نہیں ہے, وہ ٹائم, یہ دن ہمارے پاس آج آ گیا. چہار شنبے کو شادی نہیں کرتے, ہمارے پاس کوئی کام نہیں کرتے. بہت سارے ایسے اعتقادات ہیں جو مشرکین کے تصورات ہیں اور جو مسلمانوں کے پاس جناب علی یہ داخل ہو چکے ہیں. لیکن یہ ایک اللہ کو ماننے والا, اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ظاہر ہے کہ اگر یہ عقیدہ رکھیں گا تو یقین جانیے اللہ کے پاس اس کی بخشش نہیں ہو سکتی, شرک کی بخشش نہیں ہے. ستاروں کے متعلق جتنے اعتقادات ہیں, ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں ستاروں کے متعلق, بخاری کی ہے, صحیحین کی حدیث ہے. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخان کے اوپر آرام کیا رات میں, اور رات کو بارش ہوئی. صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارا رب نے کیا کہا؟ صحابہ سے مخاطب ہو کے, تو صحابہ نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات اللہ کے کئی بندے کافر ہو گئے اور کئی بندے مومن ہو گئے, راتوں رات. یہ کیسے ہو سکتا؟ صحابہ کی بات سمجھ میں نہیں ہے. اللہ وہ کیسے ہو سکتا؟ یا رسول اللہ آج کے رات کئی بندے مومن اور کئی بندے کافر. اللہ کے نبی نے فرمایا آج رات جو بارش ہوئی, اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ فلاں ستارے کی گردش کا یہ نتیجہ ہے, فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, تو مشرک ہو گیا, کافر ہو گیا. اور اللہ اس بندے کا عقیدہ یہ ہے یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے, تو مومن ہے. آپ بات سمجھ سکتے ہیں؟ کیا بات یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایمان اور کفر کو یہاں پہ کیا بات, اللہ کے نبی نے کیا بات فرمایا؟ کسی شے سے متعلق, کسی عمل سے متعلق یہ سمجھنا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا نتیجہ ہے, کسی اور کا کرشمہ ہے, یہ کفر ہے. اگر کسی عمل کا نتیجہ کو یہ سمجھ رہا یہ اللہ کا منشا ہے, اس کی مشیت ہے, اس کا حکم ہے, یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے, اس کو آپ یاد رکھ لیجیے. پوری زندگی میں ہے یہ معاملہ, پوری زندگی میں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے مجھے اولاد ہوئی ہے, اگر کوئی یہ بولے اے بھائی فلاں پیر کا وجہ سے ہوئی ہے, ہم نے بہت سارے جا کے وہاں پہ دعائیں مانگی ہیں, ان کا نتیجہ ہے یہ, تو گیا کام سے. یہ بولا کہ نہیں اللہ کی عطا ہے. اسی طرح کسی کا انتقال ہوگا, کوئی بیمار پڑ گیا تھا, بیماری سے اس کا انتقال ہو گیا ہے. اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ بھئی اللہ کا معاملہ, موت ہو تو اس کے اختیار میں, جتنا اس کا وقت تھا پورا اس سے موت واقع ہو گئی. اگر کہ یہ بولے کہ نہیں بھائی اس کو فلاں سایہ ہو گیا, فلاں سفید ہو گیا ہے, یا فلاں کی نظر لگ گئی, یا فلاں ہو گیا اسی لیے بیمار ہو گیا, اسی لیے مر گیا, کفر ہے, کفر. پوری زندگی میں. اسی طرح آپ کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں الحمدللہ, اگر آپ نے یہ بولا کہ کاروبار اچھے چلے اللہ کا فضل ہے بھائی, اللہ کا حکم, اللہ کی مرضی ہے. اگر آپ یہ بولے نہیں بھائی یہ فلاں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, میں فلاں کے پاس جا کے جناب علی فلاں کے پیر چھوتا تھا, سب ان کا کرم ہے, تو ایک کام سے آپ کفر ہو گئے, کفر ہو گیا. اگر آپ اللہ کا حصہ ہے, ان اللہ یرزق من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے, کم زیادہ ہے اس کا معاملہ. اگر آپ یہ بولے تو آپ مومن ہیں. اگر نہیں آپ نے اس کو دوسروں کی طرف دے دیا تو پھر نہیں. اسی طرح آپ کے کاروبار اچھے چل رہے تھے, خراب ہو گئے, نقصان ہو گیا, یا فٹ پاتھ پہ آ گئے, آپ بولے کہ بھائی اللہ کا معاملہ ہے, زندگی آزمائش کی ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فقیر بناتا, جسے چاہتا ہے غنی کرتا ہے, اس کا معاملہ ہے. اور جو حال میں مجھے رکھا ہے اللہ کا کرم ہے, میرے لیے امتحان ہے, مومن ہے. اگر آپ یہ بولے کہ نہیں میرے کاروبار اچھے چل رہے تھے, بھائی کون کیا کرا دیا کہ نہیں معلوم, سمجھ میں آ رہا, کون کیا پڑھ کے پھونک رہی کہ نہیں معلوم, سمجھ میں. اگر یہ آپ بولے یہ عقیدہ ہو گیا, یہ کفر ہے.
کیونکہ آپ اس کے نتیجے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، یعنی یہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ نہیں کوئی دوسرا ہے۔ اگر یہ تصور کسی ذہن میں آ گیا تو وہ مومن باقی نہیں رہ سکتا۔ اصل تصور یہی ہے عقیدے کا، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چل رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی خالق ہے اور اسی کا امر چل رہا ہے۔ یہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے گردش کر رہے ہیں، اور یہ چاند اور سورج اسی کے حکم سے نکل رہے ہیں، یہ ہوائیں اسی کے حکم سے چل رہے ہیں، یہ بارش اسی کے حکم سے برس رہی ہے۔ اگر ان چیزوں کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیں گے، اسی کا نام ہے کفر، اسی کا نام ہے شرک۔ اور یہی بات یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں ستاروں کے متعلق ان کے اعتقادات تھے، گردش مانتے تھے لوگ ستاروں کی، ستاروں کے اندر یہ لوگ کرشمہ مانتے تھے، ایک شکتی مانتے تھے، شکتی۔ یہ کفر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بطور حجت کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ اگر ہے تو ٹھیک ہی، جب وہ ڈوب گئے، غروب ہو گئے، غائب ہو گئے، نہیں غائب ہونے والے کی، اب تک چمک رہے تھے اب غائب ہو گئے، پھر کیسا؟ کل نکلتے، پھر کل تک کیا کرنا؟ نہیں، اسی لیے ہم دعا کر رہے ہیں کسی سے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں، ہماری شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جہاں کے دعا کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو وہ سنتے نہیں، دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ وہ سن بھی لیں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں کئی سے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کو جناب علی دنیا کے اندر بھگوان مانا جاتا ہے، بڑے پہنچے ہوئے مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی جب تھک کے سو جاتے ہیں تو کتابیں پکارو تو نہیں سنتے، تو پھر مرنے کے بعد کیا سنیں گے؟ زندے ہے لیکن نیند لگ گئی، گہری نیند میں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اگر کوئی آ کے بولے حضرت میں آیا تھا رات کو آپ کو بہت مارا مگر جو ہے پھر واپس آؤ، میرا نیند لگ گئی تھی، کیا کروں؟ دیکھ رہے ہیں انہوں خود بول رہے میں سو گیا تھا نہیں سن سکا۔ اب جو ہمیشہ کے لیے سو گئے انہوں کیا سنیں گے؟ ہاں، انہوں خود بولے میں آیا تھا کھٹکا مارا آپ نہیں سنے، اور میرا نیند لگ گئی تھی نہیں سنا، تو مطلب کیا ہوا؟ نیند یعنی سویا ہوا آدمی جبکہ وہ مرا نہیں، زندہ ہے، صرف زندہ ہے، اس کے باوجود نہیں سن رہا۔ پھر موت واقع ہو گئی جب زندگی پوری نکل گئی اس کی، وہ کیا سنیں گا؟ یہی تصورات ہیں مشرکین کے۔ مرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر شکتی آ گئی، ان کے اندر چمکدار آ گیا، فلاں آ گیا، اور یہی عقیدہ مسلمانوں کے پاس بھی آ گیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ اللہ زندہ اور جاوید ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا، یہی بات یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے۔ ستارے نہیں، ستاروں کی گردش نہیں، جادو ٹونا امکا ڈمکا کرنے والے یہی ستاروں کے کھیل بتاتے ہیں۔ ستارے کہیں کو گیا میں ادھر قبرستان کی طرف، مردے کا کھندا ہو گیا، اسی لیے کئی پیمانے کر لے رہا، ارے نہیں ہم لوگ بھی گئے تھے ساتھ، نہیں تمہارے ستارے بہت اقل، اس کے کمزور ہے، اس کے دیکھیں اس کے ستارے کمزور ہے، اکیلے نے سو بھی گئے تھے قبرستان کو، مگر انہیں ایسا کہیں کو ہوگا نہیں، اس کے ستارے کمزور ہے، باقی کے پورے۔ ارے سوچنے کی بات یہی ہے، ستارے، ستاروں کا کھیل، ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، ستاروں کے ذریعے سے فال کھولنا، یہ کرنا وہ کرنا، ساری باتیں حدیث میں اس کو شرک فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی عامل کے پاس گیا اور جا کے اس سے اپنے تقدیر یا قسمت کا حال معلوم کر کے اس پہ یقین کر لیا، اس کی 40 دن کی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کے اوپر شرک کے اثرات ہے وہ، کیونکہ شرک کی حالت میں جو بھی عمل کرتا ہے مومن، اس کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا، شرک کی حالت میں۔ کیونکہ اسی لیے عبادت کے لیے شرک کی نفی کرنا بہت ضروری ہے، بار بار۔ اب حج کو جا رہے ہیں تو حج میں کیا بول رہے ہیں آپ؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لبیک بول رہے تو کہا میں نفی کر رہا ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آؤ اب، ہاں یہ وہ آؤ۔ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں، رکعت باندھ دیے، کیا ہے وہاں پہ ثنا میں؟ یہی ہے نا آخری دو وما انا من المشرکین،
انی وجہت وجہی للذی، آپ پڑھتے ہیں وہی ہے، میں مشرک نہیں ہوں، ہاں آئیے اب اللہ بولتے مشرک نہیں ہے تو آؤ، شرک ہے ختم، نہیں آنا۔ اسی لیے اللہ اعلان کر دیا کعبۃ اللہ کے متعلق بھی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے مومنو یہ مشرکین بڑے گندے ہوتے ہیں، خبردار آج کے بعد فتح مکہ کے بعد دوبارہ کعبۃ اللہ کے حدود میں کوئی مشرک داخل نہیں ہونا، اسی لیے داخل نہیں ہوتا حدود میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہی دعوت ہے۔ اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند ڈوب، ستارے ڈوب گئے، تب چاند نکلا چمکتا ہوا، 14ویں کا چاند، اس کو بھی مانتے ہیں لوگ 14ویں کا چاند، اس کے متعلق بھی اعتقادات ہیں، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق بھی عقیدہ ہے لوگوں۔ چنانچہ قرآن میں یہ بات آئی، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا بڑھنا اور گھٹنا کیا ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا چاند کے متعلق، یہ کیا ہے ذرا بتائیے۔ خیر بت پرستی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ کیا ہے چاند کا بڑھنا اور گھٹنا؟ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اللہ بولا یہ کوئی گردش نہیں ہے، نہ کوئی کرشمہ ہے چاند کا، یہ تو انسان کے ٹائم ٹیبل کے لیے اللہ تعالیٰ چاند کو گھٹا رہا اور بڑھا رہا، معلوم کر جاتا ہے۔ چاند کے ذریعے سے مطلب وقت معلوم کر سکتے ہو، تاریخ معلوم کر سکتے ہو، اور حج کے ایام معلوم کر سکتے ہو، مہینے معلوم کر سکتے ہو، اسی لیے چاند کا اور بڑھنا اور گھٹنا ہے، ورنہ چاند کا بڑھنا اور گھٹنا کسی انسان کی تقدیر، کسی انسان کی قسمت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ لیکن مشرک قومیں مانتی تھی یہ چاند بڑھنا اور گھٹنا اس کے تعلق سے ان کے عقیدے تھے، اور یہاں وہی بات فرماری فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب نکلا چمکتا ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ میرا رب ہے۔ تو چاند کو مانتے تھے، آج بھی جو ہندو ہے نا مانتے ہیں چندروڑو دیوڑو، چندروڑو دیوڑو۔ ہمارے پاس بھی یہ چاند کی تاریخیں نکالتے ہیں، کون سی منحوس ہے دیکھو ذرا، کون سی اچھی ہے دیکھو ذرا۔ اب محرم کی تاریخ سفر کی آ رہی، منحوس، سفر کا مہینہ آتا ہے ایک مہینے کے بعد، وہ منحوس کی تاریخ ہے۔ 13 تیزی کا مہینہ آ گیا، وہ منحوس۔ اسی طرح اب یہاں پہ بھی چکر آ گئی ہے ہمارے پاس۔ تو یہ کیا ہے؟ قدیم گمراہ کن تصورات ہیں، یہ شرک ہے۔ اس قسم کے اعتقادات شرک ہے۔ انسان ظاہر ہے کہ شرک کے اندر شرک کے کئی اقسام ہیں اس کی، لیکن ہر معاملے ایک چیز اگر آپ سمجھ لیے وہ سب چیز آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور اللہ ہی ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور جو کچھ ہوتا اللہ کے حکم ہوتا ہے، اس کے قانون سے ہوتا ہے۔ کسی کے پھونکنے سے، کسی کے گھور کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا نہیں چلتی۔ اگر گھور کے دیکھنے سے کچھ ہوتا، پھونکنے سے کچھ ہوتا، یہ مشین گنا بڑے بڑے یا ایٹم بم نہیں نکلتے تھے۔ گھور کے دیکھ لیا تو قصہ ختم، پھونک دیا تو قصہ ختم، نہیں کئی کو پھر یہ سب کئی کو پھر یہ بڑے بڑے جو نکل رہے ہیں، بڑے بڑے ایٹم بم، بڑے بڑے مشین گنا نکل رہے ہیں، کئی کو یہ کسی کو پڑھنے نہیں آتا تو پڑھنے والے کو بلا کر پھکانے لگا دیتا۔ اب یہ سب کئی کو ارے انہیں بہت چیز جنا کر کے چل رہا، ذرا گھور کے دیکھو اس کو جناب یاری بہکانے لگ جاتے، وہ قصہ ختم۔ یہ سب کیا ہے جان ہے اس کے اندر، کیا انسان کے اوہام ہے، یہ اس کے خرافات ہیں، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بے حقیقت چیز کو تسلیم کرنا ہی شرک ہے۔ کسی چیز کا وجود نہیں ہے، اس کو ماننا شرک ہے۔ یاد رکھیے آپ اس بات کو ذہن میں بٹھائیے آپ۔ وہم کے معنی یہی ہے۔ وہم کے معنی کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے لیکن آپ مان رہے ہیں، اسی کا نام وہم ہے، اور وہم ہی کا نام شرک ہے۔ اوہام پرستی شرک، وہم پرستی شرک، خرافات، اور جو وہم کا شکار ہوگا اس کا علاج ہی نہیں، کہیں بھی جاؤ نہیں۔ اسی لیے یہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا
مجید میں اصل جو توحید ہے اس کے اوپر اعتقاد اگر ہے، عقیدہ، تو پھر ظاہر ہے کہ سب کی آپ کو نفی ہے، نفی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ فلاں کس کس کی عبادت نہیں کی ہے؟ بے جان چیزوں کی عبادتیں، جمادات کی عبادتیں، نباتات یعنی درخت، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، ہوا، چوہا، بلی، ہاتھی، کیا کیا ہے، کس کس کے نہیں کرا، سانپ، بندر، کس کی بھی نہیں چھوڑا انسان۔ اور جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، یہ سب کے سب کون ہے؟ انسان سے ادنا مخلوقات ہے۔ یہ انسان اعلیٰ مخلوق ہے، اور اعلیٰ جو مخلوق ہے، اشرف جو مخلوق ہے، ہم اپنے سے ادنا مخلوق کے آگے گر رہا، سجدہ کر رہا ہوں جا کے۔ یہ جو عقل کی بات ہے سمجھ میں نہیں آتی، یعنی نہیں، انسان اشرف ہے نا، اشرف المخلوقات، اور باقی کے سب مخلوق، اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں اس کی، لیکن انسان انہی کے سامنے جھک رہا۔ یہ چاند ہو، یہ سورج ہو، یہ ستارے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کچھ جو ہے ہم تمہاری خدمت میں لگائیں ان کو، یہ تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ یہ سورج نکلتا ہے تو تمہارے لیے ہے، رات آتی ہے تو تمہاری آرام کے لیے آتی ہے، اس کو تمہاری خدمت گزار ہے یہ، اور تم اشرف مخلوق ہے، اعلیٰ مخلوق تم ہو، لیکن انسان ادنا مخلوق کے آگے اعلیٰ مخلوق جھک رہی ہے۔ یہ عقل کا دیوالیہ پن ہے۔ چاند نکلا، اس کے متعلق عقیدہ، یہ چاند ڈوب گیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فرمایا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ اے میری قوم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیتا، اگر مجھے سیدھا راستہ نہیں بتاتا، تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا، میں بھی آج چاند کی پوجا کرتا، سورج کی کرتا، ستاروں کی کرتا۔ ہاں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے، اللہ نے میرے سامنے حقیقت کیا ہے کھولا ہے۔ پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، پھر سب رات گئی، ستارے بھی گئے، چاند بھی گیا، جب صبح ہو گئی سورج چمکتا ہوا نکلا، سورج چمکتا ہوا نکلا، بازغة چمکتا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے قال هذا، ہاں یہ ہے میرا، وہ تو نہیں تھے، وہ ڈوب گئے۔ قال هذا ربی، هذا اکبر، ارے یہ تو سب سے بڑا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ تو سب سے بڑا، هذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ الہ ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، شام ہو گئی تو غروب ہو گیا، تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام؟ قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، تمہارے اس شرک کے عقیدے سے میں بیزار ہوں، میں بیزار ہوں تمہارے شرک کے اس عقیدے سے۔ بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، رات بنایا، دن بنایا، زمین بنایا، بارش برسایا، میں اس کو خدا مانتا ہوں۔ انی وجہت وجہی، یہی ہے جو پڑھتے ہیں نماز میں، نماز سے پہلے جو پڑھتے ہیں نا جان نماز کے نیت بول کے، وہی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں حنیف ہوں۔ حنیف سے معنی میں سب سے اپنے تعلقات توڑ لیا، تم جس کی تم اعتقاد رکھ رہے ہو میں ان سے اپنا ناطہ توڑتا ہوں، میں قطعی طور پر ان کو نہیں مانتا۔ وما انا من المشرکین، اور سن لو میں مشرک نہیں ہوں، حنیف ہوں، کسی کو نہیں مانتا، سب سے اپنا رشتہ اور ناطہ، تم کون سے بھی چمتکار بتاؤ، کون سی بھی شکتی کو لاؤ، میں نہیں مانتا کسی کو بھی، میں حنیف ہوں۔ اور حنیف کے معنی یہی ہے انسان اپنے آپ کو ہر ایک سے منقطع کر لے، ہر ایک سے بے تعلق ہو جاؤ اور اپنا تعلق صرف اپنے رب سے قائم کر لے، اسے کہتے ہیں حنیف۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت سورج کے متعلق. سورج کو خدا ماننے والے، اس کی پرستش کرنے والے آج بھی کروڑوں کی تعداد میں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ پوری جو قوم ہے وہ سورج کو خدا مانتی ہے. چندروڑو دیوڑو کے بعد کیا آتا؟ سوریوڑو دیوڑو. چاند، سورج، اور اس کے بعد سورج کی جو پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. ان کی علامت کیا ہے؟ سورج کی عبادت کرنے آپ دیکھتے ہیں گے. یہ واسطو کیا ہے جو بناتے ہیں آپ؟ یہ واسطو بننا چاہیے گھر. یعنی آپ پلاٹنگ کیے ہوئے گھر خریدنے والوں کو معلوم ہے کہ پلاٹنگ میں تو واسطو دے. یعنی سورج واسطو یہ ہے کہ آپ کا دروازہ جناب عالی سورج جدھر سے نکل رہا اس طرف رہتا کہ سورج کی کرنیں آپ کے گھر میں آنا، یا پھر سورج ڈوبتے ہو خود آپ کے گھر میں اس کی کرنیں آنا. یعنی مشرق یا مغرب کی طرف آپ کا دروازہ ہونا، یعنی وہ خدا کی جو کرنیں تمہارے گھر میں پڑنا، یا نکلتے خود یا جاتے خود کم از کم، اسے کہتے ہیں واسطو. اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے پراپرٹی کی. واسطو. اور گھر بناتے ہو خود وہی دیکھتے ہیں واسطو. اسی طرح یہ عقیدہ مسلمانوں کے پاس بھی آ گیا. اور نعوذ باللہ کسی نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنی بڑی بدتمیزی کی بات کہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واسطوں کے مطابق گھر بنائے تھے. بولے نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے ہمارے شرک کے عقیدوں کو ان لوگوں کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس دنیا سے شرک کے عقیدے کی جڑ و بنیادوں کو پھاڑ کے پھینک دیا. اور پھر آج ہمارے پاس یہ غلط عقیدہ آ گیا. آج بھی ہم گھر بناتے ہیں تو آج بھی ہمارے پاس ہے یہ حضرت کو بلائے، پایا گدا رہے ہیں، پایا گدا کے اس کے اندر مرغی کو کاٹ رہے ہیں، اس کو زندہ دفن کر رہے ہیں، اس کو خون ڈال رہے ہیں. کیا کہ پڑھ کے پھونک رہے ہیں. وہ پنڈت آ کے بالکل ایسی کرتا ہے، کر رہے ہیں. مدینے میں بے حساب گھراں بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نہیں بولا گھر بنا رہے ہو. ہم نے نہیں آبادیاں بنائے حضرت امیر المومنین. کوئی گھر نہیں. یہ کیا ہے؟ مشرکین کے عقیدے ہے یہ. کیونکہ مسلمان اس عقیدے کے اوپر عمل کر رہا ہے. ہمارا سب سے بڑا افسوس تو یہی ہے. واسطہ یہ کیا ہے؟ واسطو. اور پھر جو اس کی سورج کو جو ماننے والے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگ کی پوجا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آگ کی پوجا. اسی لیے ان کے پاس اگنی دیوڑو ہوتا ہے. اگنی مسائل کے بار بار ٹھکانے وہی ہوتا ہے. اگنی آگ کی پرستش کرنا. اور آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے پاس جو بھی کوئی ان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے آگ کے بغیر نہیں ہوتی. کوئی بھی آگا مہمان ہو رہا یا کمپنی ہوئی ادگھاٹن ہو رہا تو آگ، شادی ہو رہی تو آگ جلا کے اس کے پھیرے لینا. سمجھ میں آ رہا؟ مہمان آ گیا تو جناب یہ گھر میں آرتی اتارنا، یہ سب چلتے رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آگ کو خدا ماننا. یہ اس زمانے میں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، سورج کو کرشمہ مانا کرتے تھے، اور آگ کو متبرک سمجھتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ سب سے بڑا جو آتش پرست دنیا کے اندر جو ملک تھا وہ ایران تھا. پارسی، پرشین جس کو آپ بولتے ہیں. اسلام سے پہلے کیا تھا وہ ملک؟ جب فتح ہوا کون سا ملک تھا؟ اسے کہتے ہیں پرشین. پارسی کیا کرتے ہیں؟ آگ کی عبادت کرتے ہیں. 24 گھنٹے جن کے گھر میں آگ جلتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں آئیوٹس کے اوپر ان کا عبادت خانہ ہے پارسی. 24 گھنٹے ان کے پاس آگ جلتے ہیں. یعنی 24 گھنٹے جس کے گھر میں، جس کے دکان میں آگ جلتی ہو، سلگتی ہو، چاہے چمنی کی شکل میں ہو، چاہے وہ چنگاری کی شکل میں ہو، چاہے وہ بلب کی شکل میں ہو، وہ تصور ہے سورج کو خدا ماننا. آج ہمارے پاس بھی بعض مسلمانوں کے گھروں میں 24 گھنٹے بلب جلتا ہے. بلب جلا کے رکھتے ہیں. یہ تصور ہے سورج کو خدا ماننے والے. نرسو کی پوجا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، نرسو جسے کہتے ہیں، نرسیما سوامی تو بہت بڑا ہے نا، بھگوان تسلیم کرتے ہیں. اس کی جو پوجا کرتے ہیں لوگ، اس کو ہمیشہ
24 گھنٹے ان کے گھر میں دیا جلتی ہے، چمنی جلتی ہے، چراغ جلتی ہے، چنگاری جلتی ہے، یا پھر کوئی بلب آج کل کے حساب وہ جلتا ہے. اور جہاں یہ علامت ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ سورج کو خدا ماننے والوں کی علامت ہے. کسی بھی شکل میں، یہ اگربتی کی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، وہی تصور ہے. ہمارے پاس بعض ایسے لوگ پائے گئے مسلمانوں کے اندر بھی جو نرسوں کی پوجا کرتے ہیں. ان کے گھر کے اندر باضابطہ 24 گھنٹے دیا جلتے ہیں. مسلمان ہیں ایسے، خود حیدرآباد میں ہے اور دیہاتوں میں بہت مسلمان ہیں. اور باضابطہ سال میں ایک مرتبہ وہ لوگ اس کا حصہ بھی نکالتے ہیں دسہرے کے دن. حیدرآباد کے اندر دودھ پولی کے اندر بہت بڑی مندر ہے، نرسمہا سوامی ان کے جو کرتے ہیں. وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں دسہرے کے دن رات میں، رات کے 2 بجے کے بعد کچھ مسلمان بھی وہاں پہ پوجا کے لیے جاتے ہیں، نام کے مسلمان. بتا رہا ہوں یہ سب کیا ہے، یہ یہاں بتائی جا رہی. سورج فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، سورج نکلا تو فرمایا کہ یہ میرا خدا ہے. فلما فلت، ڈوب گیا، غروب ہو گیا، غائب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اس خدا سے بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں اس سے میں، اور میں اپنا تعلق اپنے رب سے لگاتا ہوں جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو بنایا ہے، ستاروں کو بنایا ہے. وہ میرا رب ہو سکتا ہے، مخلوق میرا رب نہیں ہو سکتی. یہ پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ بنایا ہے ان کو اور ہمارے ڈیوٹی میں لگا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور کیا علامت ہے اس کی، سورج کو خدا ماننے والوں کی؟ ابھی آپ کو بتایا تھا میں آرتی کا اتارنا. آپ نے دیکھا ہوگا ہندو لوگ اپنے جوڑے میں جب شادی کرتے ہیں تو سرخ لباس پہناتے ہیں دلہن، آگ کا، ان کا تصور ہے. اور کیا تصور ہے ان کا، علامات کیا ہے؟ ہمیشہ آپ ان لوگوں کو دیکھے ہوں گے اپنے جسم کے کسی حصے کے اوپر سرخ دھاگا باندھتے ہیں، آگ کا، آگ کے کلر کا. کوئی گلے میں ہوتا، کوئی کمر میں ہوتا، کوئی کلائی میں ہوتا. کس کا ہے یہ تصور؟ سورج کو خدا ماننے والا. اور یہ تصور مسلمانوں کے پاس بھی آ گیا، لال دھاگے ہے نا. کتنے مسلمانوں کے ہاتھوں میں لال دھاگے ہیں. کتنے مسلمان گاڑی خریدتے تو لال چندی بن رہے، انہیں بھی بن رہے نا. لیکن آپ دیکھیں گے کوئی غیر مسلم ہے تو انہیں بھی گاڑی واڑی خرید کے جیسے سندور لگا دیا، چندی بن کے لگایا، نکلا. انہوں بھی بن رہے، یہ ماتا جی کی ہے. انہیں بھی لال دھاگا، انہیں بھی لال دھاگا، انہیں بھی سرخ، انہیں بھی سرخ. سوچو آپ. اور ہمارے پاس شادی بیاہ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ہوں گے اکثر کیا ہوتا ہے. اب ہندوؤں کو جب عبادت کا دن کوئی پوجا کا آتا ہے تو ان کے پورے گھر کے چیزوں کو لا کے 3 بٹوا لگاتے، اس کے کمکم کے 3 دن رہتے لال، ہے نا. اسی طرح ہمارے پاس شادی کا جہیز کا جو سامان آتا ہے ہر سامان کو لال گھیٹی ڈالتے ہیں. دیکھیں نہیں آپ، لال بنڈا لے لے کے، ایک دھاگے کا بنڈا لے لے کے گھر میں بیٹھ کے، اور جتنے بھی جہیز کا سامان آ گیا چمچے سے لے کے وغالدان، پاندان، فلاں فلاں سب لال گھیٹیاں ڈالتے بیٹھے ہوئے، ہے نا. تو آپ یہ جو لال گھیٹی جہیز کے سامان کو جو باندھ رہے ہیں، آخر اس کا انٹینشن کے تصور کیا ہے؟ کوئی شریعت، کوئی حکم کیا ہے یہ؟ آخر کچھ ہونا نا، اس کا کوئی ریزن ہونا نہیں. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سورج کو خدا ماننے والوں کے یہ تصورات کے اعمال ہیں، جو مسلمان بھی غیر شعوری طور پر اس کو کر رہا ہے. اور آج کا مسلمان بھی اپنی دلہن کو سرخ لباس کے بغیر شادی نہیں کر سکتا. دلہن کو لال جوڑا ہونا، آرتی وہی ہے، آگ کا سیکا لینا، چراغ کا سیکا لینا، یہ ساری چیزیں وہی ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سب سورج کی پوجا کرنے والوں کے تصورات ہیں. شام ہو گئی، گھر کے اندر جناب یاری لائٹ لگا دی تو یہ منہ پوچھ لیے، یہ سب کیا ہے؟ شام ہو گئی تو ان کے پیچھے چراغ جلاتے ہیں آپ.
اور چراغ کیا ہے؟ سورج کی علامت ہے ایک، اور اس کا تصور ہے کہ آپ ہاتھ مل لے رہے چہرے پہ. آپ اگربتی سلگا دیے، آپ اگربتی سلگانے کے بعد آپ جناب عالی اس کو پھونک کے نہیں بجھا سکتے. آپ بجھاتا کوئی نہیں بجھاتا. کوئی پھونک کے اگر بچہ پھونک دیا تو مارتے ہیں اس کو، بدتمیز کیا کر رہا ہے وہ، کیوں کیا کر رہا ہے، کیسا بجھانا، ایسا کر کے بجھانا. ایسا کیوں نہیں؟ توہین ہوتی. کس کی توہین ہوتی؟ اس کی ہوتی توہین. کس کی توہین ہوتی؟ توہین اس کی ہوتی ہے جو خدا تصور کر رہا ہے آگ کو. مسلمان بھی یہ تصور میں مبتلا ہے غیر شعوری طور پہ، انجانے میں کر رہا ہے، اگرچہ کہ بھائی یہ نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن جو عمل انجانے میں بھی کیا جائے وہ بھی غلط ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب ان لوگوں کے تصورات ہیں جو سورج کو خدا ماننے والے ہیں، سورج کی آرتی اتارنے والے ہیں، سورج کو کرشمہ ماننے والے ہیں، سورج کو ایک طاقت ماننے والے ہیں. یہاں پہ وہی نہیں، یہاں پہ سورج ہمارے پاس کا مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا خالق ہے. یہ تصور ہے. جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے سمجھائی قوم کو تو قوم نے کیا کہا؟ وحاجہ قوم، قوم حجت کرنا شروع کر دیا. آپ بھی کسی کو سمجھا حجت کرتے ہیں بھائی کیا بھائی؟ وہاں بھی وحاجہ قوم، ارے قوم، ارے ہم ہمارے باپ دادا صدیوں سے جن کو مانتے آ رہے ہیں، اے ابراہیم تو ان سے نفرت کرتا، تو ان سے بیزار ہے، نہیں مانتا، ان کے کرشمے کو نہیں مانتا، قوم حجت کر رہے. ابراہیم علیہ السلام نہیں، تو اللہ کو مانتا ہوں جن چیزوں کو پیدا کیا ہے. کرشمہ اس کا امکان نہیں ہے. قادر مطلق وہ ہے، طاقت اس کے پاس ہے، ان کے پاس یہ مخلوق ہے، اور مخلوق کے ہمارے محتاج ہے. جب تک اللہ رکھا باقی ہے، اور اللہ جب چاہے ان کو فنا کر دے. وحاجہ قوم، ابراہیم کی قوم نے ابراہیم سے حجت کی اس معاملے میں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تن پہ تن اکیلے ہیں اور پوری قوم اس عقیدے میں ہے، پوری قوم اس رسومات میں ہے. آج بھی اگر ہم ان رسومات کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو مانتے نہیں، آپ سے بحث کریں گے، حجت کریں گے. کیسا ہو سکتا بھائی؟ ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں حجت، مانتے نہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، ایمان ہے، لیکن تب بھی نہیں، ان کا ایمان نہیں تھا، حجت کر رہے. وہ لوگ نہیں مانتے تھے، حجت کر رہے. اے مسلمانوں، تم تو رسول کو مانا، تم تو قرآن کو مانا، تم تو اللہ کو مانا، اس کے باوجود بھی تم حجت کر رہے. تو ایمان باقی کہاں ہے پھر تمہارے پاس؟ کہاں باقی ہے؟ وہ بجر کرے مشرک قوم تھی. آج یہ سب کہیں کر رہے ہیں، یہ مت کرو. آپ کسی کی نہ بول کے دیکھو، آپ دلہن کو لال جوڑا مت پہنا، بول کے دیکھو، مانتا کیا؟ دیکھو مانتا نہیں، مانتا. اللہ کے رسول جس کو پسند کرے سفید لباس، وہ تو عیسائیوں کے پاس چلے گئے. کرسچنوں کی جتنی شادی ہوتے پورے وائٹ لباس میں نہیں. اللہ کے رسول جس جوڑے کو لباس کو پسند کرے سفید، وہ تو عیسائیوں کے پاس چلے گیا، اور ہمارے پاس مشرکین کا لباس آ گیا، سورج کی پوجا کرنے والوں کا. ہمارا کیا؟ ہمارا تو ہم دوسرے لے لیے اور دوسروں کا ہم لے لیے. خدا نہ خاص اگر ہم یہ بولتے کہ وائٹ فلا بولے تو شادی سے پہلے بیوہ کر رہا، تو اس کو کیا بولتے آپ؟ ارے تصورات دیکھو آپ. اگر وائٹ لباس کا اگر انتخاب کیا جائے، آپ لے کے جاؤ کوئی دلہن کو، اگر کوئی دلہن والے اگر دلہن کو جناب عالی ساٹک کے دن وائٹ جوڑا لے کے گیا تو اسی وقت جناب عالی رشتہ توڑ دیتے تمہارا. انہیں تو شادی سے پہلے بیوہ بنا رہا، آگے کیا کرتا نہیں معلوم پڑا. کتنی تبدیلی تصورات میں، کتنی تبدیلی آ گئی. اور وہ جو مشرک کا جوڑا ہے بڑے سرخ، آگ میں جلنے والا سرخ جلتا ہوا کلر، یہ تصورات، بہت سارے رسومات. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بات فرمائی تھی، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. دیکھو آج کے بعد جتنے بھی دور جاہلیت کے
رسم و رواج تھے، آج میں اپنے پیروں تیروں کو رون رہا ہوں، میٹ رہا ہوں۔ اب صرف تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، شریعت، چاہے شادی ہو، چاہے غم ہو، فلاں ہو، فلاں، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری چیزیں، یہ علاوے وہی ہے آتش پرستوں کے جو شیعہ لوگوں کے پاس ہے، یہ قبرستانوں کے پاس جو عود دانہ ہے وہی ہے وہ، سمجھے؟ قبر اور آگ اور عود کا وہی ہے، وہاں جا کے کر رہے ہیں کیا؟ قبر نام کی ہے، باقی سب کچھ عود دان پہ کر کے آ رہے ہیں آپ، سیکا عود دان کا لے رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ عودی عود دان کی کھا رہے ہیں، سو منچ کر کے آ رہے ہیں، عود اس میں ڈال رہے ہیں جب نام کو قبر، سو وہیں ہو رہا معاملہ پورا ہے۔ کیا ہے؟ اس آتش پرست، سورج کی پوجا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، فلما فلت قال، فرمایا لئن لم، فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں، میں نفرت کرتا ہوں۔ اسی لیے اسلام میں 2 وقت سجدہ حرام، فجر کے بعد، عصر کے بعد۔ کیوں؟ صبح فجر کے بعد سورج نکلتا ہے، تو اس نکلتے وقت جو ہے نا ہندو لوگ اس کو پوجا کرتے ہیں۔ جب سورج کے کرنیں نکلتے ہیں تو دروازے میں، بالکنی میں آپ دیکھو کہیں بھی عورتیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ یہ مشرک قوم کے عبادت کے اوقات ہے، ایمان والے کو منع کر دیا گیا کہ تم اس کے مشابہ نہیں کرنا کوئی عمل، حالانکہ مومن نہیں کرتا سن، لیکن پھر بھی منع کر دیا گیا تاکہ مشابہت نہ ہو جائے اس قوم کی، اس قوم کی مشابہت نہ ہو جائے۔ 3 وقت ایک ہے سجدہ، سورج پہ آتا ہے، سر پہ آتا ہے 3 وقت میں، اس وقت آپ سورج ڈھل جاتا ہے تو پھر ظہر کیا جاتا، کیونکہ 3 اوقات ہیں یہ لوگوں کی عبادت کے سورج۔ پھر اس کے بعد عصر کے بعد جب سورج جاتے رہتا ہے، غروب ہوتا ہے، تب بھی یوں ٹھہرے اس کی عبادت۔ 3 اوقات میں مسلمانوں کو اللہ کے لیے سجدہ کرنا منع کر دیا گیا۔ اللہ کو شرک سے اتنی نفرت ہے، مشرکین کے جو اوقات ہیں عبادت کے، ان اوقات میں تو مجھے بھی سجدہ مت کرو۔ سوچ رہے ہیں اب غور کرو ذرا، وہ مشرکین کی تقلید میں، ان کے رسومات میں، ان کی مشابہت میں اللہ کے لیے بھی سجدہ کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا ہے، تو ایک مومن غیر اللہ کے آگے وہاں پہ جا کے دوسروں کے آگے سجدہ کیسا کر سکتا ہے؟ دوسروں کے آگے شرک کی مشابہت میں جو وقت ہے، اس وقت میں مومن کو روک دیا گیا اللہ کے لیے سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ایک مومن غیر اللہ کے آگے جا کے سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ طواف کیسے کر سکتا ہے؟ منتیں کیسے مان سکتا ہے؟ بتائیے آپ، جو آج مسلمان کر رہے ہیں اولیاء کرام کے مقامات پہ جا کے، سوچنا، عقل استعمال، سوچتے نہیں، بس چلتے چلے۔ وحجہ قوم، حجت کی قوم نے اس کے ساتھ، الا تحاجونی فی اللہ رب وقد ہدان، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا مجھ سے بحث کرتے ہو، مجھ سے حجت کرتے ہو، اور وہ بھی اللہ کے بارے میں؟ میری بات تھوڑا ہی بول رہا ہوں، میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، میں تم کو تھوڑا یہ بول رہا ہوں کہ میری عبادت تھوڑا ہی کرو بول رہا ہوں، میرے پاس آؤ تھوڑا ہی بول رہا ہوں، میری ختم بوسی تھوڑا ہی کرو بول رہا ہوں، میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو تم اللہ کے معاملے میں کیا بحث کر رہے ہو مجھ سے؟ الا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اور جبکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ہدایت دینے والا ہے، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور سن لو اللہ کے ساتھ تم جن کو شرک کر رہے ہو، جو بھی تمہارے دیوتے، جو بھی تمہارے کرشمات ہیں، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، مجھے ذرا بھی خوف نہیں ہے ان کا، کیونکہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں معلوم ہے؟ ابراہیم لت لگ جاتی تیرے کو ہمارے معبودوں کی، ہمارے دیوتاؤں کی لت لگ جاتی تیرے کو نہیں مانے تو بول رہا نا بے فائدے، بیکار ہے، کام کے نہیں ہے، ان کی شان میں بھی گستاخی کر رہا تو فلاں فرنا، ان کی لت لگی، ان کی مار پڑیں گی دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرتا میں،
ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا. اگر جا کے کوئی شرک کے خلاف کہیں کام ہو رہا، توحید کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف کہیں جا کے کوئی کام کرو کہ مرشد ہے فلاں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ایسا بولے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے حضرت کی بدوا لگی ہے، سمجھے آپ؟ ہاں لگ جاتے، پھر پیخانے لگ جاتے، حیضہ لگ جاتا. دیکھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے جو یہاں پر، بہت پرانی بات ہے یہ. اور آج بھی یہی دھمکیاں دیتے اپنے کو. ارے دیکھو اس کو بول رہا تو معمولی بات نہیں ہے، خالی گور کے دیکھ لے تو بس قصہ ختم ہے تیرا. ہاں ایسا بول کے ڈرا دیتے اس کو. اب جس کا عقیدہ اللہ پہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ یقیناً پھر وہ مشرک ہے، تو وہ ڈر جاتا. لیکن یہ جو مانتا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، تم میرے کو کیا پیخانے لگیں گے؟ صاحب تمہارے مرشد خود روز پیخانے پہ جاتے نا. ہاں نہیں جاتے؟ ہاں انہوں نہیں جاتے تو بولو میں جاتا ہوں. یہ بات صحیح ہے. پھر تو ان کو نہیں لگ رہے، میرے کو لگ رہے، بولے تو صحیح ہے. انہوں بھی جاتے میں بھی جاتا ہوں. پھر کیا بات کیا ہے؟ وہی بات ڈرائی. ولا تحاج، فرمایا ولا اخاف ما تشركون به شيئا، فرمایا الا ان يشاء ربي. لیکن الا ان يشاء ربي، ان کے کرنے سے، ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. الا ان يشاء ربي، میرا پروردگار جو چاہے گا وہ ہوگا. میرا رب جو چاہے گا، الا ان يشاء ربي شيئا، جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا. لیکن تم یہ بول رہے ہیں گھور کے دیکھنے سے، ان کی بدوا سے کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ تمہارے ڈھکوسلے ہیں، یہ سب تمہاری پھیکم پھاکی ہے. یہ سب تم فائدہ اٹھا رہے ہو لوگوں کے غلط عقیدے کا. کچھ نہیں. الا ان يشاء ربي، میرا رب جو چاہے گا تو وہ ہو سکتا ہے، یقیناً ہوگا. تم جو بول رہے ہیں تم برباد ہو جائے، یقیناً میں ہوں گا برباد، تباہ ہو جاؤں گا، مگر میرا رب چاہے گا تو. تم چاہے گا تو نہیں. دنیا کی کوئی بھی طاقت چاہیں گے تو نہیں ہوگا. الا یشاء ربی، ہاں میرا رب چاہے گا تو یقیناً میں تباہ بھی ہو سکتا ہوں، برباد بھی ہو سکتا ہوں. وسع ربی کل شیء علما فلا تتذکرون، کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. فلا تتذکرون، اب تو سمجھو ذرا، اب تو سمجھو ذرا، اب تو نصیحت حاصل کرو ذرا. افلا تذکرون. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا. اب یہ حجت پوری ہو رہی ہے. میں تمہارے مشرکوں سے کیسے ڈروں جو تم اللہ کے علاوہ جن کو تم پوچھ رہے ہو، میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈر رہے جو حقیقی اللہ ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے تم نہیں گھبرا رہے، اور جبکہ بے حقیقت چیزوں کی تم بات کر رہے ہو، ان سے میں کیسے ڈروں؟ آخر کیوں ڈروں؟ کیا چیز ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اللہ نے ان کے لیے کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی طاقت نازل نہیں کی ان لوگوں کے لیے. ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. بس وہ کون لوگ ہیں، کون سے فریق ہیں جو اگر تمہیں یقین ہو جائے، تمہیں معلومات ہو جائیں، جو امن میں آنے والے ہیں. کون لوگ ہیں امن پانے والے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. امن اور سکون اور شانتی انہی لوگوں کو نصیب ہونے والی ہے جو اللہ کے اوپر خالص ایمان لائے. وَلَمْ يَلْبَسُوا الْإِيمَانَ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو شرک کی گندگیوں سے آلودہ نہیں کیا. لم يلبسوا الإيمان بظلم، ایمان ہے لیکن ایمان میں شرک کو نہیں ملایا. دودھ ہے مگر دودھ میں پانی کو نہیں ملایا، شرک. دودھ ہے اپوٹ لیکن دودھ میں ایک پیشاب کا خطرہ اگر گر گیا کیا ہوا؟ ناپاک. سمجھے آپ؟ یا گھر میں دودھ ہے، چھوٹا بچہ ہے، غلطی سے بچہ پیشاب کر دیا تھوڑا، ناپاک.
اب کوئی یہ بات تو نہیں بولتی بھائی صبح صبح ابو جی جا رہے ہیں کہ یہ گرم دودھ پی لو، ارے نہیں بچہ ارے نہیں کچھ بھی تو کیا ہوا ہے، تو منع کا دودھ پیشاب تھا کیا ہو رہا پی لو. کوئی بولتے منع کا نہیں چلتا، اگر کس کا بھی نہیں چلتا، پیشاب پیشاب ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو کیا ہے؟ شرک شرک ہے، شرک شرک ہے. لم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کرنا. کسی اور چیز کو شریک کرنے کے معنی کیا ہے؟ کسی اور چیز میں، کسی اور شخصیت میں آپ کو تاثیر ماننا، آپ کو طاقت ماننا، جیسا پھوک پھاک میں ہوتا ہے، جیسے تعویذ گنوں میں ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، تقدیر بدل جائیں گی، پریشانی دور ہو جائیں گی. یہ سب کیا ہے؟ یہ تاثیر ہے، اور یہ صرف اللہ کے حکم میں ہے. کہاں ہے؟ اللہ کے حکم، اور کہیں. لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے اجزاء سے، شرک کی گندگیوں سے، شرک کے جراثیم سے بچایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور وہی ہدایت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، جو توحید کی پوری دعوت آپ کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی جو ملیں گی وہ توحید کے اوپر ملیں گی. اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ابراہیم ملت حنیفا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کیجیے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ کیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا بڑا ہی وفادار، بڑا ہی فرما بردار تھا. اور پھر کیا فرمایا؟ کان امۃ، وہ اپنے وجود میں پوری ایک امت تھا. کیا معنی اس کے؟ یعنی پوری امت میں جو خیر و خوبیاں ہوتی آپ ایک شخصیت میں تھی. شاکرا لانعمہ، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والا تھا، ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والا تھا اللہ کی. اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا، انتخاب کر لیا اس کو. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام. سیرت پڑھیے قرآن میں، آپ ترجمے سے قرآن پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام کے جہاں جہاں بھی واقعات آتے ہیں اس کو غور سے پڑھیے، آپ دیکھیے اس میں کیا چیز ملتی ہے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی سیرت و کرام چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم برحمتک یا رحمن.